تبارک و تعالیٰ نے اس سے قبل کے کائنات کو خلق فرماتا اس خلقت کے لیے ایک رحمت کو خلق فرما، اور اسی عنوان سے ہم نے اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کیا میرے حبیب ہم نے تمہیں تمام عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے تمہیں نہیں بنا کر بھیجا مگر یہ کہ رحمت۔ یہ حصر کے معنی ہے۔ پہلا والا ترجمہ جو ہے وہ روان اور سلیس ہے کہ تمام عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے، کسی قسم کی کوئی زحمت نہیں ہے۔ ہر جلوے میں اور عمر کے ہر مرحلے میں اور عمر سے مطابق فقط اس دنیا کی 63 سال کی زندگی نہیں بلکہ عالم انوار سے لے کر قیامت تک وہ رحمت ہی رحمت، اور اسی رحمت کا جلوہ نظر آتا ہے ان ہستیوں میں کہ جن کی خلقت ان کے نور سے، اور اسی جانب ارشاد ہے خدا جانب ارشاد ہے حدیث قدسی میں، لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اے میرے حبیب اگر تم مورد نظر نہ ہوتے تو تمام افلاق کو خلق نہ۔ تو اشرف الانبیاء کی زندگی پر جب بات کی جائے تو عالم انوار سے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا، اول ما خلق اللہ نوری، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور خلق۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اسی نور کا ایک حصہ کون تھے؟ حضرت صدیق اکبر اصلی بھائی، یا حضرت فاروق اعظم اصلی بھائی، امیر المؤمنین یعقوب الدین علی ابن ابی طالب، اور کون؟ جناب حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور پھر مولا امیر المومنین اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہما کی ذریت سے ان کے 11 فرزند، وہ ہستیاں کہ جو ان کے لیے خاص ہیں، وہ سب اسی نزول۔ اسی طریقے سے مقام تینت میں شیعہ بھی شامل ہے، شیعتنا خلقوا من فاضل تیننا وفاضل معنا، کہ ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے ہماری بچی ہوئی مٹی سے اور ہمارے بچے ہوئے پانی سے، ان کے خمیر کو گوندا گیا ہے۔ اور علامت کیا ہے؟ علامت یہ یفرحون فی فرح ویحزنون فی حزننا، وہ ہماری خوشی میں خوشی اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کچھ بھی نہیں تھا تو اشرف الانبیاء کا نور تھا، اور پھر یہ واضح کرتے چلیں کہ اس نور سے ہی خلقت ہوئی، اور اسی نور کا حصہ ہے کون؟ باقی یہ ذوات مقدسہ کے جن کا ذکر، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ انہی کے نور سے خلق فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد، کہ سب سے پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ نے میرا نور خلق فرمایا اور میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو اس روایت سے ذہن میں نہ آئے کہ فقط مولا امیر المومنین اس نور سے ہے نا، باقی روایات میں بھی ہے، اور جیسے کہ مولا امیر المومنین کے لیے انا وعلی من نور واحد، انا علی منی و انا منہ فاطمہ منی و انا منہا حسن منی و انا منہ حسین منی و انا منہ انہم منی و انا منہم، یہ سب کے سب اسی نور سے۔ اشرف الانبیاء کا نور اس وقت خلق ہوا کہ جب کچھ بھی نہ تھا، خداوند تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نور خلق فرمایا، اور بعض روایات میں یہ آیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلا خطاب فرمایا اشرف الانبیاء سے وہ کیا تھا؟ انکا عبدی، کہ اس نور کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ کیا تھی؟ کہ تم میرے عبد ہو۔ عبد سے مراد کہ یہ نور وہ نور ہے، اور جب مخاطب کیا تو فقط یہ ایک نور، کون سا نور؟ اشرف الانبیاء کا، اور اس نور سے جو خلق ہوئے، اس نور کو مخاطب کیا کہ انکا عبدی، کہ تم یعنی اے نور تم میرے بندے ہو۔ بندے سے کیا مراد؟ کہ تم وہ ہو کہ جو ہر حال میں میری اطاعت اور عبادت کرنے والے ہو۔ اور عبادت کے لیے روایتوں میں نقل ہوا، ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس تفسیر میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی،
اور اشرف الانبیاء کو جو پہلا خطاب ہوا یا اس نور کو جو پہلا خطاب ہوا وہ کیا؟ انک عبدی. لہذا تشہد میں جب ہم وحدانیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد گواہی دیتے ہیں تو پہلی گواہی کس کی ہے؟ اشرف الانبیاء کی. لیکن کس صفت کے ساتھ ہے؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. نکالا جا سکتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ معرفت خداوند تبارک و تعالی، اور اسی معرفت کی وجہ سے عبودیت یعنی اطاعت. اور اسی جانب پھر اشارہ ہوا سورہ دہر میں وما یشاءون الا ان یشاء اللہ. کوئی ارادہ نہیں کرتے، ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، اپنا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، اپنی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، اپنی کوئی خواہش نہیں، کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا. اب گو کہ یہ جشن کی محفل ہے، کوئی مصائب کا وقت نہیں ہے، لیکن بلا شک انہی کی معرفت کا نتیجہ ہے کہ جو جناب حضرت زینب صلوات اللہ وسلام علیہا کی زبان سے کہ مصائب بیان نہیں کر رہے، تمام مصائب ذہن میں رکھیں. اور عبید اللہ ابن زیاد نے جب جناب زینب سے کہا کہ اے زینب تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو جناب زینب نے ان تمام مصائب کو ذہن میں رکھے ہیں. 10 محرم ہو چکی ہے، بلکہ نانا کی شہادت ہو چکی ہے، جناب سیدہ کی شہادت ہو چکی ہے، سارے مصائب جناب زینب نے دیکھے ہیں. مولا امیر المؤمنین کی مظلومیت کو دیکھا ہے، ان پر گالیاں پڑھتے ہوئے سنا ہے، ان سے جنگوں کے بارے میں وہ دیکھا ہے، امام حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا ہے، امام حسین کی شہادت کو دیکھا ہے. وما رأیتم منہ الا جنجا. اگر سورہ دہر کی کوئی تفسیر اور کوئی مصداق پنجتن کے بعد نظر آتا ہے تو کہا جائے گا انہی کی نسل میں خصوصاً حضرت زینب صلوات اللہ وسلام علیہا کی ذات مقدس میں نظر آتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جن مومنین نے خصوصاً جو زخمی ہیں اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روضے مبارک کا دفاع کیا، یا اللہ ان سب کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما. اور ہر وہ شخص جس نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر کی جانب غلط نگاہ کی، یا اللہ ان سب کو دنیا آخرت میں ذلیل و خوار فرما. تو کچھ نہیں ہے، نور اشرف الانبیاء ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اور اس کے بعد جب خلقت کا سلسلہ شروع ہوا تو عالم ارواح میں تمام ارواح سے تو الگ لیکن تمام انبیاء سے اشرف الانبیاء کی نبوت کا اقرار لیے کہ اگر یہ تمام انبیاء اشرف الانبیاء کے دور میں ہوتے تو ان سب پر اطاعت واجب ہوتی اور حکم ماننا واجب ہوتا. کس کا؟ اشرف الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا.